سائیں، تم ہر وقت غصے میں کیوں رہتا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو عرصہ خانزادہ نے اسے غصے سے گھورا۔ دیکھو، ہم غصے سے مت گھورو، ہم تو تمہارا بیوی ہے، بیوی کو محبت سے دیکھنا ثواب ہے۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر عرصہ خانزادہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ 16 سال کی کم عمر لڑکی تھی جبکہ عرصہ 28 سال جوان مرد تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں بیوی بیوی کھیلنے کا، چلو آج تم سے بیوی والے کام کرواؤں۔ غصے سے کہتا عرصہ کسے اپنے کمرے میں لے گیا اور اپنے سارے کپڑے نکال کر اس کے سامنے پھینکے۔ 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، سارے دھو کر پریس کرو، ورنہ میں جو سزا دوں گا ٹرسٹ می دوبارہ میرے سامنے آنے سے ڈرو گی۔ اتنے زیادہ کپڑے دیکھتے آمنہ نے منہ بنایا۔ سائیں، ہم اتنے زیادہ کپڑے کیسے دھو سکتا ہے، وہ بھی 1 گھنٹے میں؟ وہ عرضہ کو دیکھتے بولی۔ دھونے کے ساتھ پریس بھی کرنا ہے۔ وہ اسے گھورتے بولا۔ سائیں، تم ہم پر ظلم کر رہا ہے اور ظالم کی بہت سخت سزا ہوتی ہے، وہ اسے یاد دہانی کرواتی بولی۔ عارضک نے گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکی پوری آفت تھی، جب بھی اس کے سامنے آتی اس کا غصہ 7ویں آسمان کو جا پہنچتا۔ آمنہ، میری بات دھیان سے سنو، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، اس لیے یہ بیوی بیوی کے کردار میرے سامنے مت کیا کرو۔ اس کی بات سنتے آمنہ قدرے سنجیدہ ہوئی۔ اگر ایسی بات تھی تو ہم سے شادی کیوں کیا؟ تمہیں بچانے کے لیے۔ تم ابھی 16 کی ہو اور میں 28 کا ہوں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ ایک دفعہ میں سردار بن جاؤں، پھر میں خود تمہاری شادی تمہارے ہم عمر اچھے لڑکے سے کرواؤں گا۔ اس کی بات سنتے آمنہ کو غصہ چڑھا۔ خان، لوگ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے، جانتا ہوں، لیکن مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ تم اپنی زندگی برباد کرو۔ میں تم سے 12 سال بڑا ہوں آمنہ، اور یہ کوئی معمولی عمر کا فرق نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اب سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ ان کی شادی کو 3 ہفتے ہو گئے تھے، مگر عرصہ خانزادہ کے نزدیک اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا غلط تھا۔ ہمارے مورے اور بابا سائی میں بھی 13 سال کا فرق تھا، وہ اسے دیکھتی بولی۔ تیوری ابھی بھی چڑھی ہوئی تھی۔ عارضت نے گہرا سانس لیا، اس لڑکی کو سمجھانا فضول تھا۔ ٹھیک ہے پھر، یہ کپڑے اٹھاؤ اور جا کر بیویوں والے کام کرو۔ کپڑے دھونا بیویوں کے کام نہیں ہوتے، حویلی کی ملازمیں یہ کام کرتی ہیں، اب یہ کپڑے دے آتی ہوں انہیں۔ بولتے وہ جھکی اور زمین سے کپڑے اٹھانے لگی۔ وہ دھو کر پریس کر کے دے جائیں گی، وہ اٹھتے اسے دیکھتے بولی۔ عارضک سینے پر بازو باندھتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بچانے کے لیے نکاح تو کر چکا تھا، لیکن اب کیا کرے، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ اب سائڈ ہٹو، ہم کو جانا ہے، اس کے علاوہ کون سے کام آتے ہیں بیوی کے؟ وہ سائڈ ہوتے بولا۔ کھانا بنانا بس، وہ ہم بنا دیا کرے گا۔ بولتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ 16 سالہ لڑکی کافی بے خوف تھی اور ساتھ تیز زبان بھی۔ اس 1 ہفتے میں وہ اتنا تو جان گیا کہ اس چٹان بھر کی لڑکی پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی اسے کوئی کام کہتا یا کوئی ایسی بات کرتا جس پر اسے غصہ آنا ہو، تب وہ بہت سمجھداری سے بات پلٹ دیتی یا اس کام سے بچ جاتی، جیسے ابھی کپڑے دھونے سے بچ گئی تھی۔ اور جب اس کا لڑنے کا یا تنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تو عارضک کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا دیتی۔ عارضک نے سر جھٹکا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا یہ شادی نبھانے کو، لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت میں ہوتا ہے۔ خان حویلی کی شروع میں ایک طرف مردان خانہ تھا اور دوسری طرف زنان خانہ۔ زنان خانے کے آگے ایک لمبی راہداری تھی جس کے آخری پر لاؤنج بنا تھا۔ لاؤنج کافی کھلا تھا، اس کے ایک طرف صوفے رکھے تھے جبکہ دوسری طرف ڈائننگ ٹیبل رکھا تھا اور اسی کے ساتھ کچن بنا تھا۔ لاؤنج کے اہتمام پر کمرے بنے تھے اور دائیں جانب سیڑھیاں بنی تھیں۔ سیڑھیوں سے اوپر آتے سامنے ایک لمبی راہداری تھی جس کے دونوں اطراف میں کمرے بنے تھے۔ اسی راہداری کے ایک کمرے سے کپڑے اٹھائیں آمنہ باہر نکلی اور سیڑھیاں اترنے لاؤنج میں آئی۔ زرغام، زرغام، وہ چلتے آوازیں دینے لگی۔ جی آمنہ خانم، زرغام سامنے آتے بولے۔ یہ خان کے کپڑے، انہیں دھو کر پریس کر کے کمرے میں رکھائیں گے۔ جی خانم، وہ بولتے چلی گئی۔ لاؤنج میں بیٹھی اس کی ماں اور ساس مسکرائی۔ وہ پلٹتے لاؤنج میں آ گئی۔ فاطمہ خانم، تمہاری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اس کے آتے ہی میں عارضہ کی ساری ذمہ داریوں سے بری ہو گئی ہوں۔ اس کے ساتھ زہرا خانم مسکراتے بولی۔ آمنہ فاطمہ خانم کے پاس بیٹھ گئی۔ جانتی ہوں اب شادی شدہ ہے آمنہ، سمجھدار تو ہوگی ہی، اور عارضہ کا اس کا شوہر ہے، اس کو ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ لاؤنج میں آتے عارضہ نے ان کی بات سنتے ہلکا سا سر جھٹکا۔ یہ کتنی سمجھدار ہے مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، وہ دل میں بولا، پھر سلام کرتے وہیں بیٹھ گیا۔ مورے، داجی کہاں ہیں؟ وہ زہرا خانم سے مخاطب ہوا۔ ماشاءاللہ سے کل تمہیں سردار بنا دیا جائے گا،
بس اسی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آمنہ نے ارشد کو دیکھا، اور یہ خان سردار بڑھتے ہی مجھے چھوڑ دے گا، وہ دل ہی دل میں بولی۔ زارور خان کب آئے گا پشاور سے؟ زارور اس کا چھوٹا بھائی تھا جو پشاور میں ان کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ آج شافنا پہنچ جائے گا، ابھی کال آیا تھا زارور کا، کہہ رہا تھا کہ ابھی شام کے 4 بجے تک نکلوں گا، شام 5:30 تک آ جائے گا انشاءاللہ۔ ان کا گاؤں پشاور شہر سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ٹھیک ہے مورے، ابھی میں زمینوں پر جا رہا ہوں، وہ بولتے اٹھا۔ مورے، آپ، میں اور بابا کتنا عمر کا فرق تھا؟ آمنہ اپنی مورے کو دیکھتے بولی۔ عارضہ ٹھٹکتے رکا۔ اب کیا چل رہا ہے اس آفت کے دماغ میں؟ وہ اسے دیکھتے دل میں بولا، تقریباً 13 سال کا، تم کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ویسے ہی مورے، وہ عارضہ کو دیکھتے بولی۔ اس نے آہستگی سے سر نفیم میں ہلایا اور چلا گیا۔ زہرا خانم نے اس کا ہلتا سر دیکھ لیا تھا۔ آمنہ، کوئی بات ہوا ہے؟ عارضہ نے کچھ کہا ہے؟ نہیں مورے سائیں، کوئی بات نہیں ہوا۔ وہ اپنی سگی ماں کو صرف مورے اور زہرا خانم کو مورے سائیں کہتی تھی۔ یقیناً عارضہ نے عمر کو لے کر کوئی بات کی ہوگی، ورنہ تم اپنی مورے سے فرق کا کیوں پوچھتا؟ مورے سائیں، عارضہ سائیں کو لگتا ہے کہ ہم بہت چھوٹا ہے اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ انہیں دیکھتے افسردگی سے بولی۔ فاطمہ خانم اور زہرا خانم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دیکھو آمنہ، ہم بھی جانتا ہے کہ عارضہ نے تم سے شادی تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا، اس لیے ابھی وہ تمہیں بیوی کے طور پر قبول نہیں کر پا رہا، اس لیے اب یہ تمہارا ذمہ داری ہے کہ تم اسے مجبور کرو کہ وہ تمہیں بیوی کے طور پر قبول کرے۔ اب کیا ہم اس کی گردن پر چھری رکھ دیں؟ وہ دل میں بولی، مگر زہرا خانم کو دیکھتے اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے کام کرو، اس کے آگے پیچھے رہا کرو، دیکھنا وہ تمہیں جلد قبول کر لے گا، اور اس کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ جی مورے سائیں۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ اب کچھ سوچنے لگی تھی۔ مورے سائیں نے بول تو دیا، لیکن اب ہم کیا کام کریں؟ سائیں کے سارے کام تو ملازمہ کرتی ہے، میرے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ اتنے میں عارضہ بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے فریش ہونے چلا گیا۔ آمنہ نے جلدی سے کھسکتے فون اٹھا لیا۔ تاریخ پر نظر پڑتے ہی وہ چونکی۔ او مڑا، آج تو ہم کا رزلٹ آنا تھا۔ اس نے 10ویں کے پیپرز دیے تھے جن کا آج رزلٹ تھا۔ وہ اٹھی اور اپنی رول نمبر سلپ ڈھونڈنے لگی۔ عارضہ باہر نکلا، اسے الماری میں منہ دیے کچھ ڈھونڈتے حیران ہوا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سائیں، آج ہمارا 10ویں کا رزلٹ آنا ہے، رول نمبر سلپ ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ لاکر میں چیزیں الٹ پلٹ کرتے بولے۔ اچھا۔ عارضہ سر ہلاتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ کچھ پل بعد وہ رول نمبر سلپ نکال لائی۔ سائیں، میرا رزلٹ چیک کرو، وہ رول نمبر اسے دیتی بولی۔ عارضہ ٹیک چھوڑتے سیدھے ہوتے بیٹھا، اس کے ہاتھ سے رول نمبر سلپ پکڑی اور رزلٹ دیکھنے لگا۔ آمنہ اس کے پاس ہی بے چین سی بیٹھی تھی۔ کچھ پل بعد عارضہ نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ پھر دوبارہ رول نمبر سلپ سے رول نمبر دیکھا۔ آمنہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ سائیں، کیا ہوا؟ کیا ہم پاس نہیں ہوا؟ لیکن میرے پیپر تو اچھے ہوئے تھے، پھر ہم پاس کیسے نہیں ہوا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تم پاس ہو گئی ہو، 947 نمبر ہے تمہارے۔ وہ مسکراتے بولا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آمنہ اتنی اچھی طالبہ ہوگی۔ عارضہ کی بات سنتے وہ خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا سچ میں؟ وہ چہکی۔ ہاں، اس نے بولتے اپنا فون اس کی طرف بڑھایا۔ وہ فون پکڑتے دیکھنے لگی۔ اپنا رزلٹ دیکھتے وہ پورے دل سے مسکرائی، پھر اس کی مسکراہٹ مدھم ہوتے ختم ہو گئی۔ یہ لے، وہ فون اس کی طرف بڑھاتے بولی۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں اداسی تھی۔ عارضہ الجھا۔ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی اپنے رزلٹ کی؟ آمنہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ خوشی ہے سائیں، اتنے اچھے نمبر آئے ہیں، خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ وہ اسے دیکھتے یاسیت سے بولی۔ عارضہ کبھی چہرے پر الجھن لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن تم مجھے خوش نہیں لگ رہی، کیا باتیں بتاؤ مجھے؟ ویسے تو ہر بات پر بڑا شوہر کرتی ہو، اب کیوں نہیں بتا رہی؟ کیا بتاؤں سائیں؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی تھی۔ عارضہ کب صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ وہ تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ آمنہ، کیا بات ہے، کیوں اچانک اداس ہو گئی ہو؟ میرے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں، لیکن ان کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر آگے پڑھ سکتا ہوتا تو ان کا کوئی فائدہ ہوتا نا۔ تو تم آگے کالج میں ایڈمیشن لے لو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ اسے دیکھتے آمنہ مسکرائی۔ جب میرے پیپر ختم ہوئے تھے اور مورے نے مجھ سے اس آدمی کے لیے بات کی تھی، تب میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، لیکن مورے نے منع کر دیا اور کہا کہ ہمارے علاقے کی لڑکیاں 8 جماعتیں بھی نہیں پڑھتی۔ میں نے تو پھر 10 پڑھ لی، اس لیے آئندہ کبھی کالج جانے کی بات نہ کروں۔
ورنہ بابا سائیں اور داجی ناراض ہوں گے۔ بولتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آمنہ تم آگے بڑھنا چاہتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے بولا۔ آمنہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر، ہم کل ہی پشاور جائیں گے اور کسی اچھے سے کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروائیں گے۔ سائیں ہمارے علاقے میں لڑکی ذات کو اتنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے زخمی سا مسکراتے بولی۔ عارضہ بخوبی اس بات سے واقف تھا، اسے اپنے علاقے کی یہی رسومات ناپسند تھیں۔ اس نے آمنہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا نا کہ میں تمہارا کالج میں ایڈمیشن کرواؤں گا۔ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، تم دل لگا کر پڑھنا، باقی معاملات میں دیکھ لوں گا، تم بس مجھ پر یقین رکھو۔ آمنہ کا دل اس پر یقین لے آیا تھا، لیکن دماغ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ داجی کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ آمنہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ چلو تم اب سو جاؤ۔ تم کب سوئے گا سائیں؟ میں ابھی سارون کے پاس جا رہا ہوں، تھوڑی باتیں کریں گے، مجھے واپس آنے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے تم ابھی سو جاؤ۔ آمنہ سر اسبات میں ہلاتی اٹھی اور اپنی سائڈ جاتی بیٹھ پر بیٹھی، جبکہ عارضہ اٹھتے اب اٹھ گیا تھا۔ سائیں کیا تم سچ میں داجی کو منا لے گا؟ آمنہ سے دیکھتی بولی۔ عارضہ کس کی آنکھوں میں خدشات دیکھتے مسکرایا۔ میں اس حویلی کا بڑا پوتا ہوں اور ہونے والا سردار بھی۔ داجی میری بات ضرور مانیں گے، اس لیے اگر کوئی خدشہ تمہارے دماغ میں ہے تو اسے نکال دو، تم کالج ضرور جاؤ گی۔ آمنہ مسکراتے لیٹ گئی، جبکہ عارض باہر چلا گیا۔ سب بڑے اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ داجی کے 2 بیٹے تھے، ایک دلاور خانزادہ جن کے 2 بیٹے تھے، عارضہ خانزادہ اور زارون خانزادہ۔ دوسرے نمبر پر تھے صارم خانزادہ جن کی ایک ہی اولاد تھی، آمنہ خانم۔ آمنہ کی پیدائش پر کچھ پیچیدگیاں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے فاطمہ خانم دوبارہ ماں نہ بن سکی تھی۔ وہ بھی مسکراتے زارون کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کل دوپہر انشاءاللہ عارضہ کی رسم کر دی جائے گی، اس کے سردار بنتے ہی میں اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو جاؤں گا۔ داجی اسے دیکھتے بولے۔ ان کے علاقے میں 4 گاؤں آتے تھے، ان سب کے سردار داجی تھے اور اب عارضہ کو سردار بننا تھا۔ انشاءاللہ، سب نے ہم آواز کہا۔ بزنس کیسا چل رہا ہے؟ عارضہ زارون سے مخاطب ہوا۔ زارون اب اسے بزنس کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ کچھ دیر سب آپس میں باتیں کرنے لگے، جبکہ عارضہ نے گلا کھنکارتے بات کا آغاز کیا۔ داجی، آج آمنہ کا میٹرک کا رزلٹ آیا ہے۔ وہ سیدھا انہیں دیکھتے بولا۔ داجی زمانہ شناس انسان تھے، وہ فوراً سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنے والا تھا۔ عارضہ خانزادہ ہم سے اس کے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں مانگنا کیونکہ ہم اجازت نہیں دے گا۔ داجی میں اجازت نہیں مانگ رہا، میں بتا رہا ہوں کہ کچھ دن تک میں اور آمنہ پشاور جائیں گے اور میں اس کا کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن کرواؤں گا۔ وہ بھی انہی کے انداز میں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اجازت لینے پر بھی اسے کبھی اجازت نہ ملتی، اس کے باپ دادا اپنی روایت کے پکے تھے۔ دلاور سمجھا لو اپنے سپرد کو، آمنہ نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، مزید کی اسے اجازت نہیں ہے۔ داجی آمنہ اگر آگے پڑھنا چاہتی ہے تو اس میں حرجی کیا ہے؟ زارون بولا۔ داجی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابھی ہم بغیرت نہیں ہوا جو اپنے گھر کی عورت کو باہر پڑھنے بھیجے۔ صارم خان بولے۔ چاچو، آپ آمنہ کے سارے حقوق مجھے سونپ چکے ہیں، اب اسے آگے پڑھنے دینا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ میں کروں گا، آپ نہیں۔ وہ انہیں دیکھتے مضبوط لہجے میں بولا۔ داجی غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ہی باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ فاطمہ خانم اور زہرا خانم پریشانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ عارضہ خانم، ہم نے جو کہنا تھا کہہ چکے ہیں۔ داجی میں بھی بتا چکا ہوں کہ میری بیوی آگے ضرور پڑے گی۔ عارضہ تم داجی سے ایسے بات نہیں کر سکتے، ساری تمیز بھول گئے ہو کیا؟ دلاور خان بھی غصے سے بولے۔ مجھے سب یاد ہے بابا سائیں، اور یہ بھی یاد ہے کہ آمنہ اب میری بیوی ہے اور میں اس کے لیے فیصلہ لے سکتا ہوں، اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ آمنہ آگے پڑھے گی۔ عارضہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں سرداری سے ہٹا دوں گا۔ غضبناک آواز میں بولے۔ مجھے سرداری سونپنا یا نہ سونپنا یہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لالا ابھی نہیں، پہلے آپ سردار بن جائے پھر دیکھیں گے اس معاملے کو۔ زارون اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ داجی اپنی زبان کے کتنے پکے ہیں۔ عارضہ پاگل مت بنو، دلاور خان بولے۔ داجی میں عارضہ کو سمجھاتی ہوں، آپ غصہ مت کرے، پہلے بھی اس حویلی میں آپ کا حکم ہی چلتا رہا ہے، اب بھی آپ کا حکم ہی چلے گا۔ زہرا خانم بولی۔ یہی بہتر ہوگا۔ وہ بولتے جانے لگے۔ داجی میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، آپ اچھے سے مجھے جانتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے بولا۔ داجی پلٹتے سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، اب سردار تم نہیں زارون خان بنے گا۔ بالکل ٹھیک ہے داجی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لالا، وہ احتجاجاً بولا، لیکن عارضہ نظر انداز کی داجی کو دیکھ رہا تھا۔
آرزک کی بات سنتے داجی کو مزید غصہ آیا۔ آرزک میں آمنہ کا باپ ہوں اور میں اسے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سالم خان بولے۔ آرزک نظروں کا زاویہ بدلتے دل انہیں دیکھتے بولا، چچا سائیں، شادی کے بعد عورت کو شوہر کی اجازت درکار ہوتی ہے، نہ کہ باپ کی۔ میں آمنہ کا شوہر ہوں اور میں اسے اجازت دے چکا ہوں۔ اسی لمحے داجی نے آگے بڑھتے آرزک کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ دونوں خواتین منہ پر ہاتھ رکھ گئیں، جبکہ دلاور اور سالم خان کے نزدیک یہ تھپڑ بالکل ٹھیک تھا۔ زارون صدمے سے داجی کو دیکھ رہا تھا۔ تھپڑ پڑنے پر آرزک شاکی نظروں سے داجی کو دیکھنے لگا۔ اس سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ یہ میری حویلی ہے آرزک خان، یہاں وہی ہوتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ آرزک نے گہرا سانس لیتے خود کا غصہ قابو کرنے کی کوشش کی۔ داجی، آپ نے مجھے مارنا ہے تو ضرور مارے، لیکن میں اپنی بیوی کو آگے ضرور پڑھاؤں گا۔ آرزک خان، کچھ تو غیرت زندہ رکھو۔ دلاور خان بولے۔ آپ کے نزدیک غیرت کیا ہے بابا سائیں؟ عورت کو دبانا، اسے اپنا غلام بنانا؟ لالا چلیں یہاں سے۔ زارو نے اسے بازو سے پکڑتے بولا۔ اب اگر وہ مزید کچھ بولتا تو معاملہ خراب ہو جاتا۔ زارون، چھوڑو مجھے، بات کرنی تو ان سے۔ لالا، بعد میں، ابھی نہیں۔ آرزک خان، اگر تم نے اس حویلی کی بیٹی کو کالج بھیجا تو ہم تمہیں جائیداد سے آگ کر دے گا۔ داجی بولتے چلے گئے۔ سمجھاؤ اپنے بیٹے کو کہ بغیرت نہ بنے، اپنی عزت بھی رکھے اور ہماری بھی۔ دلاور خان بولتے چلے گئے۔ ان کے ساتھ ہی سالم خان بھی چلے گئے۔ آرزک، کیوں ضد کر رہے ہو؟ زہرا خانم بولی۔ تو پریشانی اور خوف کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ضد میں نہیں، باقی سب کر رہے مورے۔ تم جانتا ہے کہ ہمارے علاقے میں عورتوں کو زیادہ نہیں پڑھاتے، یہ ہماری روایت کے خلاف ہے۔ یہ زیادتی ہے مورے، اگر کوئی آگے پڑھنا چاہتا ہے تو اسے پڑھنے دینا چاہیے۔ داجی نے آج پہلی دفعہ تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب بھی اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹو گے تم؟ نہیں مورے، کیونکہ میں حق بجانب ہوں۔ وہ بولتے چلا گیا۔ زاروں، تم اپنی لالا کو سمجھاؤ کہ ایسے نہ کرے۔ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ جی مورے، میں سمجھاؤں گا لالا کو۔ وہ ان کے پاس آتے زمین پر بیٹھتے ان کے ہاتھ پکڑتے بولا۔ تم جانتا ہے نا کہ علاقے والے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ آرزک اور آمنہ کی شادی کو لے کر بھی سب نے بہت باتیں کی، لیکن اس وقت داجی نے ساتھ دے دیا تھا، لیکن اب آرزک داجی کو اپنے خلاف کر رہا ہے۔ مورے، آپ پریشان نہ ہو، میں بات کرتا ہوں لالا سے۔ آپ جائیں اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں، میں سمجھا دیتا ہوں لالا کو۔ چچی سائیں، آپ بھی جائیں۔ آرزک ٹیرس پر کھڑا تھا جب زارون اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ لالا، آپ زارون کچھ مت کہنا، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ مت بدلے، لیکن اپنا طریقہ بدلیں۔ آرزک چہرہ موڑتے سے دیکھنے لگا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ داجی کس طبیعت کے مالک ہیں۔ اگر آپ ضد کریں گے تو داجی بھی ضد پر اتر آئیں گے، جو آپ کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ آپ آمنہ کے لیے فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس حویلی کے فیصلے داجی لیتے ہیں، اور ان کی نظر میں لڑکیوں کو کالج بھیجنا بغیرتی کی علامت ہے۔ اس لیے پہلے آپ کو داجی کو آہستہ آہستہ قائل کرنا ہوگا۔ اس معاملے میں ضد نہیں، حکمت کام آئے گی لالا۔ داجی پرانے نظریات کے حامل ہے زاروں، میں جتنا بھی انہیں منانے کی کوشش کر لوں وہ نہیں مانیں گے۔ اگر یہاں کچھ کام آئے گا تو وہ ضد ہوگی۔ لالا، اپنی ایڈمیشن بند ہونے میں پورا 1 مہینہ ہے، آپ وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہیں، وہ مان جائیں گے۔ زارون، میں داجی کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہوں، میں ان کی طبیعت اچھے سے سمجھتا ہوں۔ حویلی کی عورت کو کالج بھیجنا وہ اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، ان کی روایت کے خلاف یہ ہے۔ داجی سے زیادہ کوئی بھی اپنی روایت کا پکا نہیں ہے زارون، اس لیے میں جانتا ہوں کہ میری ضد ہی کام آئے گی، لیکن ان کی ناراضگی آپ کو بھی تکلیف دے گی۔ کیا میں نہیں جانتا کہ آپ داجی سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ داجی سے پیار اپنی جگہ اور بیوی کا حق اپنی جگہ، میں دونوں نہیں چھوڑ سکتا۔ داجی آپ کو سرداری سے بے دخل کر دیں گے لالا، وہ کر چکے ہیں زارون، اب تمہیں سردار بنایا جائے گا۔ داجی نے غصے میں بولا تھا، یہ شروع سے طے تھا کہ میں بزنس سنبھالوں گا اور اب سرداری۔ صبح دیکھیں گے اس معاملے کو، ابھی تم جاؤ، آرام کرو، یقیناً تھک گئے ہوگے۔ وہ اسے دیکھتے بولا، آپ بھی جا کر سو جائیں اور داجی کے رویے کو زیادہ مت سوچیں۔ اگلی صبح حسب معمول آمنہ نیچے آئی تاکہ ناشتہ بنانے میں مدد کر سکے۔ وہ کل رات ہوئے واقعے سے ناواقف تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی ماں اور ساس کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ اسے دیکھتے فاطمہ خانم غصے سے آگے بڑھی۔ یہ کیا حرکت ہے آمنہ؟ تم جانتی ہو تمہاری اس بےہودہ خواہش کی وجہ سے گھر میں کتنا تماشا ہوا ہے؟ وہ اسے بازو سے پکڑتے جھنجھوڑے بولی۔ آمنہ بھوکلائی۔ کیا ہوا مورے، ہم نے کیا کیا ہے؟ چچی سائیں، آپ آمنہ کو چھوڑے۔ اسی وقت آرزک کچن میں آیا۔ اسے اندازہ تھا کہ خواتین کا کچھ ایسا ہی رد عمل ہوگا، اس لیے جاگتے ساتھ ہی وہ نیچے آ چکا تھا۔ وہ آمنہ کو اپنے حصار میں لیتے فاطمہ خانم سے مخاطب ہوا۔
زہرا خانم اسے افسوس اور دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ چچی سائیں، آمنہ کچھ نہیں جانتی، اس لیے اس سب سے دور رکھے اسے۔ اس لڑکی کی وجہ سے گھر میں اتنا زیادہ تماشا ہو گیا، تمہاری سرداری تم سے چھن گئی اور اسے اس سب سے دور رکھوں؟ وہ غصے سے بولی۔ مورے ہوا کیا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ آمنہ کنفیوز سے بولی۔ کچھ نہیں ہوا، تم کمرے میں جاؤ۔ عارضہ اسے دیکھتے نرمی سے بولا۔ عارضہ، کل تک تمہیں اس کی کم عمری پر اعتراض تھا جس کی وجہ سے تم اپنا رشتہ ختم کرنے کا سوچ رہے تھے، اور آج اس کے لیے اپنی سرداری چھوڑ رہے ہو۔ زہرا خانم دکھ سے بولی۔ مجھے آمنہ کی کم عمر ہونے پر اعتراض تھا مورے۔ کم عمر ہی صحیح، لیکن بیوی تو ہے نا میری، نکاح ہوا ہے ہمارا، اور رہی بات سرداری کی تو میں سردار بنوں یا زاروں، ایک ہی بات ہے۔ سائیں، مجھے بتائیں کیا ہوا کل؟ آپ کی جگہ زارو لالا کیوں سردار بن رہے ہیں؟ آمنہ اسے دیکھتے بولی۔ اس سے پہلے عارضہ کوئی جواب دیتا، فاطمہ خانم غصے سے بول پڑی۔ تمہاری پڑھائی کی وجہ سے کل پہلی دفعہ داجی نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آگے پڑھنے کا خیال دل سے نکال دو، لیکن تم باز نہ آئی اور عارضہ کو اپنے ساتھ ملا لیا، جس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ داجی سرداری زارون کو دے رہے ہیں۔ آمنہ آنکھوں میں شوقی تاثرات لیے عارضہ کو دیکھ رہی تھی۔ سائیں، مورے سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں آمنہ، میں نے کہا تھا نا کہ باقی سب میں سنبھال لوں گا، تو فکر نہ کرو۔ وہ اسے دیکھتے نرمی سے بولا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آمنہ، تم کمرے میں جاؤ، میں آ کر بات کرتا ہوں۔ ابھی جاؤ؟ جی سائیں۔ وہ سر ہلاتے چلی گئی۔ مورے اور چچی سائیں، آپ دونوں کو تو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ باری باری دونوں کو دیکھتے بولا۔ آج تک ہمارے علاقے میں لڑکیاں اتنا نہیں پڑھتی، زہرا خانم بولی۔ کیونکہ انہیں پڑھنے نہیں دیا جاتا مورے، وہ انہیں دیکھتے بولا۔ آمنہ کو میں سمجھا دوں گی، تم اپنا ضد چھوڑ دو اور داجی سے معافی مانگ لو، فاطمہ خانم بولی۔ عارضہ کچھ کہے بغیر نفی میں سر ہلاتے پلٹ گیا۔ پیچھے وہ دونوں پریشانی اور افسوس سے اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ آمنہ کمرے میں بے چینی سے عارضہ کی منتظر تھی۔ کچھ دیر بعد عارضہ بھی کمرے میں آ گیا۔ سائیں، مورے سچ کہہ رہا تھا، داجی نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ تیزی سے اس کے قریب جاتے فکر مندی سے بولی۔ انہیں منانے میں وقت تو لگے گا نا، وہ ہلکا سا مسکراتے بولا۔ آمنہ کی آنکھیں پھر نم ہونے لگی۔ مجھے نہیں پڑھنا آگے سائیں، داجی کو بول دو جا کے، وہ روتے بولے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہوا۔ اور یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، وہ اسے دیکھتے تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ بڑی بات ہے سائیں، داجی نے کبھی تم کو غصے سے نہیں دیکھا، اور اب ہماری وجہ سے تم کو تھپڑ مارا۔ وہ آنکھیں رگڑتے بولی۔ عارضہ کس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ آمنہ، ہم داجی کو روایت توڑ آئے ہیں، ان کا ایسا رد عمل آنا تو بالکل جائز تھا۔ ہم نہیں توڑتے روایت، تم جا کر داجی سے بول دو کہ ہم آگے نہیں پڑھے گا، پھر داجی تم کو ہی سردار بنائیں گے، وہ زکام زدہ آواز میں بولی۔ آمنہ، میری طرف دیکھو۔ اس کے بولنے پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کل تم سے پوچھا تھا نا کہ تمہیں آگے پڑھنا ہے، تو تم نے کہا تھا کہ آگے پڑھنا ہے۔ آمنہ نے سر اس بات میں ہلاتے کچھ بولنا چاہا، لیکن عارضہ نے انگلی اٹھاتے اسے روک دیا۔ تو اب اپنی بات پر قائم رہو، اگر اب تم کمزور بن گئی تو یہ عجیب روایت کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکے گی۔ آج تم آغاز کرو، ساتھ میں دوں گا، پھر انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہمارے علاقے کی بچیاں بھی پڑھ سکیں گی۔ لیکن سائیں، اس کا قیمت تمہاری سرداری ہے، آغاز کرنے والے کو قیمت تو چکانی ہی پڑتی ہے، ہمیں بھی چکانی پڑے گی، اور مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سردار میں بنوں یا میرا بھائی، ایک ہی بات ہے۔ مگر مجھے مسئلہ ہے سائیں، مجھے کوئی قیمت بھی نہیں چکانی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بولی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہوتی جا رہی تھی اور وہ بار بار آنکھیں رگڑتی۔ تمہارا شوہر ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا، تم بس کالج جانے پر دھیان دو، وہ مسکراتے بولا۔ کیسے سنبھالو گے تم سائیں، اپنی سرداری دے کر، داجی سے مار کھا کر؟ ہاں، اگر اس سے زیادہ کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی، وہ مطمئن انداز میں بولا تھا۔ لیکن سائیں، وہ کچھ بولنے لگی جب عارضہ نے اسے روک دیا۔ عام دنوں میں تو بڑا بیوی بیوی کرتی ہو، اور اب جب حقیقی بیویوں والا کام کرتے میرا ساتھ دینا ہے تو اب تم بدل رہی ہو، وہ ہلکے انداز میں بولا تھا۔ ہم نہیں بدل رہا سائیں، مگر ہماری وجہ سے تمہارا سرداری چلا گیا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آمنہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہم کو بہت برا لگ رہا ہے سائیں، ہماری وجہ سے تمہارا سرداری چلا گیا۔ میری سرداری کی فکر مت کرو، جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے مل کر ہی رہے گا۔ آج زارون کی رسم ہو جائے گی، پھر ہم انشاءاللہ کل صبح پشاور جائیں گے تمہارا ایڈمیشن کروانے، میں آج تمہارے سارے اہم پیپرز پورے کر دوں گا۔ آمنہ پیچھے ہٹتے سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بدل نہیں رہا، عارضہ مسکرایا۔
ناشتے کے ٹیبل پر سب اکٹھے بیٹھے تھے، مرد ایک جانب اور خواتین ایک جانب بیٹھی تھی۔ آج دوپہر 1 بجے زارون کو سرداری سونپ دی جائے گی، داجی عارضہ کو دیکھتے بولے۔ عارضت نے گردن موڑتے انہیں دیکھا۔ اسے مسکراتے دیکھ کے داجی کو مزید غصہ چڑھا، جبکہ آمنہ دکھ سے عارضہ کو دیکھ رہی تھی۔ داجی سرداری کے حقدار لالا ہے، کیونکہ مجھے تو زمینوں کا بھی زیادہ تجربہ نہیں ہے، آپ لالا کو ہی سرداری دے دیجیے، زارون انہیں دیکھتے بولا۔ اس کا لہجہ بے چارگی بھرا تھا۔ سردار میں ہوں، یہ فیصلہ میں کروں گا کہ مجھے سرداری کس کو سونپنی ہے، اور میں نے زارون جو چنا ہے وہ حتمی لہجے میں بولے۔ زارون نے بے چارگی سے عارضہ کو دیکھا، وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ مبارک ہو، تم سردار بننے جا رہے ہو، عارضہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ لیکن داجی، زارون احتجاجاً بولا، اگر عارضہ اپنی ضد سے ہٹ جاتا ہے تو اسے سرداری دے دی جائے گی۔ داجی ابھی بھی عارضہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ داجی، میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں، آمنہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کے لیے فیصلہ لے سکتا ہوں، اور میں آمنہ کا باپ ہوں، میں آمنہ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ سالم خان آمنہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولے۔ چچا سائیں، شادی کے بعد بیوی کے لیے فیصلے شوہر کے لے سکتا ہے، باپ نہیں۔ آپ آمنہ کے تمام حقوق مجھے دے چکے ہیں، اب آپ کا آمنہ پر اتنا حق نہیں جتنا میرا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں مگر مضبوط لہجے میں بولا، میں باپ ہوں اور تم مجھ سے کوئی حق نہیں چھین سکتے۔ وہ غصے سے بلند آواز میں بولے، نکاح کے بعد داجی نے مجھے کہا تھا کہ عارضہ بیٹا، اب سے آمنہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے تمام حقوق تمہارے ہیں، اگر تمہیں اس کے لیے کوئی فیصلہ لینا ہو تو لے سکتے ہو، تمہیں اس کا پورا اختیار ہے، اور کوئی بھی دوسرا اس فیصلے کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ عارضہ نے ان کے الفاظ دہرائے، تو اب میں آمنہ کے لیے فیصلہ لے رہا ہوں، تو اس فیصلے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ہم آمنہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بحث مزید آگے بڑھتی دلاور خان بول پڑے، ہاں کہو آمنہ، تم کیا چاہتی ہو؟ داجی اسے دیکھتے بولے۔ وہ ایک دم کنفیوز ہے۔ وہ سب کو باری باری دیکھتے عارضہ کو دیکھنے لگی۔ بولو آمنہ کہ تمہیں آگے نہیں پڑھنا، فاطمہ خانم بولی۔ عارضہ نے اسے آنکھیں آنکھوں میں تسلی دی۔ آمنہ نے گہرا سانس لیا اور داجی کو دیکھا۔ داجی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھے آگے پڑھانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں خوشی خوشی اپنی سائیں کی بات مانوں گی۔ اس نے بات ختم کرتے پھر گہرا سانس لیا۔ آمنہ، یہ کیا کہہ رہی تم؟ اب تم اپنے باپ دادا کے خلاف جائے گا؟ فاطمہ خانم غصے سے بولی۔ مورے، ہم کے لیے ہمارا شوہر سب سے اہم ہے اور سب سے پہلے ہے، اور داجی نے خود ہی ہم کے سارے اختیار ہم کے شوہر کو دے دیے تھے، تو اب ہم کیسے اپنی سائیں کی بات سے انکار کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر عارضہ کا یہی فیصلہ ہے تو میں اسے جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ داجی ضبط سے لال پڑتے چہرے کے ساتھ عارضہ کو دیکھتے بولے۔ ان کی بات سنتے آمنہ مزید پریشان ہوئی۔ عارضہ ایک پل کو خاموش ہوا، پھر گہرا سانس لیتے بولا، جیسا آپ چاہیں داجی، یہ جائیداد آپ کی ہے، اگر آپ مجھے آگ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سائیں، آمنہ نے بے چینی سے اسے پکارا، لگتا ہے کہ تمہاری بیوی کو اعتراض ہے۔ داجی آمنہ کو دیکھتے بولے، انہیں اندازہ تھا کہ ان کا یہ تیز نشانے پر لگے گا۔ سب پھر آمنہ کو دیکھنے لگے۔ عارضہ بھی اسے دیکھتے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ کچھ پل یوں نہیں گزر گئے۔ ہم اپنے شوہر کے ساتھ ہیں داجی، وہ گہرا سانس خارج کرتے بولی۔ عارضہ مسکرایا، جبکہ داجی کا ضبط انتہا کو پہنچا۔ ٹھیک ہے، پھر زارون کی رسم سے پہلے تم دونوں اس حویلی سے نکل جاؤ۔ داجی بولتے اٹھ گئے۔ لیکن داجی، عارضہ میرا بیٹا ہے، آپ اسے ایسے نہیں نکال سکتے۔ زہرا خانم اٹھتے پریشانی سے بولی، یہ حویلی میرا ہے، میں جس کو چاہوں رکھوں اور جس کو چاہوں نکالوں۔ وہ بول کر چلے گئے۔ دیکھ لیا اپنے ضد کا انجام؟ فاطمہ خانم آمنہ کا بازو دبیچتے غصے سے بولی۔ چچی سائیں، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ عارضہ بولتے ان کے قریب آیا اور آمنہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ عارضہ بیٹا، تم کیوں اس کرم جلدی کی باتوں میں آ گیا ہے؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ چچی سائیں، ایسا مت بولے، آمنہ میری بیوی ہے۔ وہ انہیں نرم انداز میں ٹوکتے بولا۔ عارضہ، تم نے سنا نہیں جو داجی نے کہا؟ تم اب بھی اپنی ضد پر قائم ہے؟ زہرا خانم اونچی آواز میں بولی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اپنی چہیتی اولاد کو خود سے دور کرنے کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ عارضہ 2 قدم آگے آتے انہیں اپنے حصار میں لیتے بولا، مورے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بھروسہ رکھیں، مجھے پورا یقین ہے کہ سب جلد ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے رو دھو کر نہیں بلکہ دعا دیتے ہم دونوں کو رخصت کریں۔ عارضہ کی بات سنتے آمنہ نے اس کی قمیض پکڑی۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روک رکھے تھے۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اسے اپنی خواہش کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ شاید وہ بھول گئی تھی کہ عورتوں کو ہمیشہ سے ہی اپنی خواہشات کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔
زہرا خانم رونے لگی، فاطمہ خانم کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ عارضہ آمنہ کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے اپنے سامنے کرتے بولا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سائیں؟ ہم نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ زندگی اگر سب ویسا ہی ہونے لگتا جیسا ہم نے سوچا ہو تو زندگی کتنی حسین ہوتی نا۔ اس لیے رونا بند کرو اور اپنا ضروری سامان پیک کرو، ہمیں تھوڑی دیر میں نکلنا ہے۔ سائیں آپ، وہ کچھ کہنے لگی مگر اسے دیکھتے چپ ہو گئی، پھر منہ پوچھتے بولی، ٹھیک ہے سائیں، جب تم ہمارے لیے اتنا سب برداشت کر رہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم رونے کے بجائے تمہارا ساتھ دیں۔ اس کی بات سنتے عارضہ مسکرایا۔ چلو شاباش، تیاری شروع کرو۔ وہ بولتے فون لیے باہر نکلا۔ سامنے سے زارون چلا آ رہا تھا۔ لالا، میں نے کہا تھا کہ ضد کام نہیں آئے گی۔ عارضہ بس مسکرایا، اسے یقین تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، چاہے 5 سال لگے یا 10 سال۔ یہ لے چابی میرے فلیٹ کی۔ وہ چابی اس کی طرف بڑھاتے بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے زارون، میں اپنی رہائش کا بندوبست کر لوں گا۔ داجی نے مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیے تو پھر کیسے میں اس فلیٹ میں رہ سکتا ہوں؟ لالا، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ یہ فلیٹ داجی کی نہیں، میری ملکیت ہے، اس لیے یہ خانی پکڑیں اور وہیں رہے۔ 1-2 دن تک میں وہاں آؤں گا اپنا سامان لینے، تبھی آپ کو آفس سٹاف سے ملواؤں گا اور جو اہم پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی۔ اس کی بات سنتے عارضہ ہلکا سا ہنس پڑا، پھر چابیاں پکڑتے بولا، چھوٹے خان، وہ بزنس داجی کی جائیداد میں آتا ہے، میں وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس بزنس کو میں نے سنبھالا ہے، وہ بھی سالوں، اس لیے میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی کو بھی اپنی جگہ CIO بنا سکتا ہوں۔ اور رہی بات داجی کی تو آپ فکر مت کریں، میں انہیں منانے کی کوشش کروں گا، دیکھ لیجیے گا وہ جلد مان جائیں گے۔ جانتا ہوں، داجی مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے۔ اب میں چلتا ہوں، آپ اپنی پیکنگ کر لیں۔ عارضہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ زارون واپس پلٹ گیا، وہ بھی کمرے میں واپس چلا آیا۔ آمنہ روتے پیکنگ کر رہی تھی، بیچ پر ایک سوٹ کیس کھلا تھا جس میں وہ کپڑے رکھ رہی تھی۔ عارضہ نے اسے روتے دیکھ کر گہرا سانس لیا، اب بھی وہ کہہ رہی تھی کہ رونا نہیں ہے اور اب پھر سے رو رہی تھی۔ آمنہ نے اسے دیکھتے اپنے آنسو صاف کیے۔ عارضہ خاموش رہا۔ وہ دونوں تقریباً 12 بجے حویلی سے چلے آئے تھے اور اب 1:30 بجے تک فلیٹ کے لاؤنج میں موجود تھے۔ میں یہ سامان کمرے میں رکھاتا ہوں، عارضہ دونوں سوٹ کیس پکڑتے بولا۔ آمنہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے جانے کے بعد وہ فلیٹ دیکھنے لگی۔ دروازے سے اندر آتے چھوٹی سی راہ داری تھی جس میں کچن کا دروازہ کھلتا تھا۔ راہ داری پار کرتے لاؤنج آتا تھا۔ کافی کھلا لاؤنج تھا، ایک جانب صوفے رکھے تھے اور دوسری جانب چھوٹا ڈائننگ ٹیبل رکھا تھا۔ اس سے آگے 2 کمرے بنے تھے، ایک میں زارون کا سامان تھا اور دوسرے میں ان دونوں کا۔ پھر اٹھتے کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں کچھ سامان موجود تھا اور کچھ ختم تھا۔ زارون کبھی گھر کھانا بناتا اور کبھی ریسٹورانٹ سے منگوا لیا کرتا تھا، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا جو وہ ابھی بنا سکتی۔ پھر وہ واپس لاؤنج میں آ گئی۔ عارضہ نے اسے کچن سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ بھوک لگی ہے؟ وہ وہاں آتے بولا۔ ابھی نہیں، ہم دیکھ رہا تھا کہ کچن میں کچھ موجود ہے یا نہیں، آدھا سامان ہے، باقی لانے والا ہے۔ وہ اسے دیکھتے بولی۔ عارضہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھا۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ دیر تک چلیں گے باقی کی چیزیں لینے، تب تک تم آرام کرو، یقیناً تھک گئی ہوگی۔ تھکی نہیں ہوں، اداس ہوں، اور ہم جانتا ہے کہ تم بھی دکھی ہے، بس ظاہر نہیں کر رہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا آمنہ خانم، اور اگر کچھ ٹھیک نہ ہوا تو مجھ پر یقین ہے نا؟ آمنہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ اگلے دن وہ دونوں ایک کالج آئے تھے۔ وہ گرلز کالج تھا، زارون کے مطابق اچھا کالج تھا، اسی لیے وہ پہلے یہیں آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ کلاسز شروع ہونے میں تقریباً 1-8 مہینہ باقی تھا۔ آج ہم کسی اچھے سے ریستوران چلتے ہیں، عارضہ گاڑی چلاتے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ مسکراتے بولی۔ وہ اپنا ایڈمیشن ہو جانے پر بہت خوش تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ریسٹورانٹ پہنچ گئے تھے۔ وہ کھاتے باتوں میں مصروف تھے۔ کل کا دن تقریباً آمنہ خاموش ہی رہی تھی، اب اسے دوبارہ پہلے جیسا بولتے دیکھ کر عارضہ پرسکون ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ دروازے کو ان لاک دیکھتے وہ دونوں چونکے۔ عارضہ اسے وہیں رکنے کا اشارہ کرتے خود اندر گیا۔ کچن میں زارون کو دیکھتے اس نے سوکھ کا سانس لیا۔ آمنہ اندر آ جاؤ، زارون آیا ہے۔ وہ زارون سے ملتے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ ایڈمیشن ہو گیا؟ ہاں، سب ہو گیا اچھے سے۔ عارضہ اور وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئے تھے جبکہ آمنہ سنگل صوفے پر بیٹھی تھی۔ چلے، اچھا ہو گیا۔ ابھی اگر آپ فارغ ہیں تو میرے ساتھ آفس چلیں، میں آپ کو اسٹاف سے ملوا دیتا ہوں۔ زارون، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی… لالا پلیز، مجھ معصوم جان پر رحم کریں، میں ایک وقت میں بزنس اور زمینیں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے بزنس آپ سنبھالیں گے، داجی کو میں جواب دے دوں گا، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، عارضہ نے گہرا سانس لیتے کہا۔
آمنہ تم دروازہ بند کر لو، ہم کچھ دیر تک واپس آ جائیں گے۔ عارضہ اٹھتے بولا تھا۔ ٹھیک ہے۔ زارون کہہ رہا تھا کہ کل سے ملازمہ آیا کرے گی صفائی کرنے، تو کب کا ٹائم دینا ہے اسے؟ عارضہ بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ وہ دونوں شام تقریباً 4:30 تک واپس آئے تھے اور ابھی رات کے 8 بج رہے تھے۔ آج کھانا زارو نے بنایا تھا۔ ہم سارے کام کر لے گا، ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے دیکھتے بولی۔ حویلی میں تو کبھی تم نے کام نہیں کیا، تو اب کیسے کرو گی؟ ہم کو سارے کام آتے ہیں سائیں، اور یہ حویلی تھوڑی نہ ہے، اس لیے ہم خود کر لے گا۔ ہاں جانتا ہوں کہ یہ حویلی نہیں ہے، لیکن شوہر ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ تمہیں ہر وہ سہولت دوں جو تمہیں اپنے باپ کے گھر میسر تھی۔ عارضہ، آپ ہم کے لیے اتنا سب کیوں کر رہے؟ تم تو مجھے چھوڑنے کا ارادہ رکھتے تھے نا؟ ہاں صحیح کہا، لیکن میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ کچھ بھی احساس ہونے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس قدرت آپ کو محسوس کروا دیتی ہے کہ کون سا شخص آپ کے لیے اہم ہے۔ تو سائے کے لیے ہم اہم ہیں؟ وہ حیرت انگیز لہجے میں بولی۔ کہہ سکتی ہو، وہ مسکراتے بولا اور بیڈ سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھا۔ پیچھے آمنہ حیرت زدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ وقت یوں نہیں گزرنے لگا۔ آمنہ کا فرسٹ ایئر شروع ہو گیا تھا۔ وہ صبح 8 بجے عارضہ کے ساتھ کالج جاتی اور 1:30 بجے اس کے ساتھ ہی واپس آتی۔ زارو نے حویلی کی ایک ملازمہ کو یہاں بلا لیا تھا، زیادہ تنخواہ پر۔ وہ یہیں رہتی تھی، آمنہ کے جانے کے بعد گھر کا سارا کام کرتی تھی اور کھانا بھی بنایا کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ آج آمنہ کا انٹر کا رزلٹ آنا تھا۔ گل خانم کچن میں کھڑی تھی، جبکہ عارضہ اور آمنہ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ رول نمبر سلپس ٹیبل پر پڑی تھی۔ آمنہ کا اپنا فون بھی وہیں پڑا تھا، لیکن خود رزلٹ دیکھنے کی ہمت نہ تھی، اس لیے عارضہ اس کا رزلٹ نکال رہا تھا۔ ماشاءاللہ 984 نمبر آئے تمہارے، عارضہ مسکراتے بولا۔ کیا سچ میں؟ وہ خوشی سے چہکتے اس کے ہاتھ سے فون لیتے بولی۔ ہاں خود دیکھ لو۔ گل خانم بھی اس کی آواز سنتے کچن سے باہر آ گئی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ اپنا رزلٹ دیکھتے بولی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ عارضہ کسے دیکھتے بولا۔ آگے کا میں نے سوچ رکھا ہے، وہ فون اسے واپس کرتے بولی۔ کیا؟ یہی کہ مجھے ٹیچر بننا ہے۔ ٹیچر کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ تاکہ میں اپنے علاقوں کے بچوں کو پڑھا سکوں۔ ہمارے علاقے میں تو کوئی کالج نہیں ہے اور لڑکیوں کے لیے تو اسکول بھی نہیں ہے۔ آمنہ نے میٹرک گھر میں بیٹھ کر کیا تھا۔ اس کی خواہش پر زارو نے شہر سے ایک فیمیل ٹیچر لگوا دی تھی جو اسے پڑھایا کرتی تھی۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کے لیے اسکول بن جائے اور میں وہاں پڑھا سکوں۔ شاید ابھی نہ صحیح، لیکن کبھی نہ کبھی تو ہمارے علاقے میں بھی اسکول بنے گا نا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ ہم کل چلیں گے یونیورسٹی ایڈمیشن کا پوچھنے۔ تم سبجیکٹ کون سا پڑھو گی؟ اوکے، میرا ارادہ انگلش پڑھنے کا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ داجی، کیا آپ ابھی بھی لالا کو معاف نہیں کریں گے؟ زارون بولا۔ وہ اس وقت داجی کے کمرے میں موجود تھا۔ عارضہ ہمارے خلاف جا کے اپنی بیوی کو پشاور لے گیا ہے، ہم اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ داجی، عارضہ لالا غلط نہیں تھے۔ تو کیا ہم غلط تھا؟ نہیں داجی، میں جانتا ہوں کہ آپ چاہتے تھے کہ عارضہ لالا ضد کے بجائے آپ کو مناتے، لیکن ایسا نہیں ہوا تو آپ غصہ کر گئے۔ لیکن داجی، آپ نے خود لالا کو سارے اختیارات دیے تھے، لیکن ہم نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی عزت خراب کر دے، اپنی عورت کو پڑھنے لے جائے۔ داجی، آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ہمارے علاقے کی لڑکیاں پڑھیں؟ بھئی آج تک یہی ہوتا آیا ہے، مرد گھر کے بارے میں کام کرتے اور عورت گھر کے اندر۔ تو داجی، بچیوں کو پڑھانے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا وہ گھر سے باہر نکل جائیں گی؟ نہیں داجی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر بچی جانتی ہوتی ہے کہ اس کے لیے گھر ہی محفوظ جگہ ہے، لیکن اس وجہ سے اس کے خواب چھین لینا غلط ہے۔ عورت کی حفاظت کی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے، تو عورت چاہے گھر میں ہو یا باہر پڑھنے جائے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اسے محفوظ رکھے، نہ کہ اسے گھر میں قیدیوں کی طرح بنا کر رکھے۔ تم ہم کو سبق مت سکھاؤ، ہم جانتے ہیں کہ زمانے کا دستور کیا ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے داجی، آپ بچیوں کی تعلیم بھی اتنی ہی اہم ہے جتنے کی مرد کی، اور پھر اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ عورت کو پڑھنے کی۔ ہمارے اسلام میں عورتوں کو آزادی ہے کہ وہ اکثر پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اگر کام کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ پردے میں رہ کر کرے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ نا آمنہ اس حویلی کی بیٹی ہے، وہ کبھی بھی اپنے پردے پر سمجھوتا نہیں کرے گی، بے شک وہ جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے۔ پڑھ لکھ جانے کے بعد بچیاں بدنام ہو جاتی ہیں، انہیں تمیز بھول جاتی ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھے۔ ایسا نہیں ہے داجی، پڑھ لکھ جانے کے بعد عورتوں کو اپنے حقوق معلوم ہو جاتے ہیں، وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں،
پھر جب وہ انہی حقوق کا مطالبہ کرتی ہے تو ان مردوں کو بدتمیز بد زبان لگتی ہیں جو عورتوں کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ عورتوں کو سارے تو حقوق دے رکھے ہیں ہم نے، مزید کیا چاہیے انہیں؟ وہ غصے سے بولے۔ کہاں دے رکھے ہم نے حقوق داجی؟ اسلام نے سب کچھ دیا ہے عورت کو، لیکن اس معاشرے نے وہ حقوق سلب کر لی ہیں۔ انہیں پردے میں رہ کر آگے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ہمارے علاقے میں دیکھ لیں، ہر عورت پردے میں ہے، لیکن یہاں کوئی بچیوں کے لیے اسکول نہیں ہے۔ اسلام میں عورت ہر ہاتھ اٹھانا منع ہے، لیکن آج بھی کئی ایسے مرد ہیں جو حیوانیت کا درجہ پار کرتے اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان کے علاوہ عورت کو پسند کی شادی کی اجازت ہے، لیکن آپ خود دیکھ لیں، اگر کوئی عورت اپنے منہ سے بول دے کہ اسے اس شخص سے شادی کرنی ہے تو اس عورت کی جان لے لی جاتی ہے۔ تو آپ بتائیں کہاں دیے ہیں اس معاشرے نے عورتوں کو حقوق؟ داجی خاموش ہے۔ داجی میں جانتا ہوں کہ آپ نے زمانہ دیکھ رکھا ہے، لیکن ہم اسلام کے خلاف نہیں جا سکتے۔ عورتوں کو مردوں کی حفاظت میں دیا گیا ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنی عورتوں کو محفوظ رکھنا ہے، انہیں اپنے پیدا ہونے پر پچھتانے پر مجبور نہیں کرنا۔ لیکن بہت سے مرد ایسا ہی کرتے ہیں اور بدقسمتی سے آپ بھی انہی مردوں میں شامل ہیں۔ داجی نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں داجی، ہمارے علاقے میں اس عورت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جو اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اسے سنسکار کر دیا جاتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہوتا۔ مرد اپنی 4 شادیوں کی اجازت کو جواز بنا کر دوسری تیسری شادی کرتے ہیں، لیکن جب عورت کی اجازت کی بات آتی ہے تو وہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ جس چیز کی اسلام میں اجازت ہے اس میں بغیرتی کیسی داجی؟ اس کے بعد آگے پڑھنا آمنہ کا حق تھا جو اسے اس کا شوہر دے رہا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان دونوں کو ہی حویلی سے جائیداد سے کر دیا، کیونکہ لالا اسلام کے مطابق اپنی بیوی کو وہ حق دے رہے تھے جو کہ اسلام نے دے رکھا ہے۔ اسلام بے حیائی نہیں سکھاتا زارون خان، آگے پڑھنے میں کوئی بے حیائی بھی نہیں ہے داجی۔ اگر کوئی عورت پردے میں آگے پڑھتی ہے تو بے حیائی کیسی؟ لیکن بچیاں پڑھ لے کر اپنی چادر پھینک دیتی ہیں، کیونکہ ان بچیوں کو بچپن سے ہی پردے کے نام پر قید کیا جاتا ہے داجی۔ انہیں کبھی بتایا ہی نہیں جاتا کہ پردے کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں پردے کا حکم کیوں آیا۔ لیکن گھر کے مرد بس ہر وقت یہی رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ تمہارے بال کسی کو نظر نہ آئے، کوئی تمہیں دیکھ نہ پائے۔ ان بچیوں کے مرد انہیں گھٹن زدہ ماحول دیتے ہیں، پھر جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ پردے کو چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک پردہ گلے کا پھندا بن چکا ہوتا ہے، جو کہ مرد کی غلطی ہے۔ مرد کی غلطی کیسی ہوا؟ اگر کوئی مرد اپنی بیٹی کو پردے کا کہتا ہے تو کیا غلط ہے؟ غلط طریقہ ہوتا ہے داجی۔ اگر وہ سکون سے بیٹھ کر آرام سے اپنی بیٹی کو بتائے کہ پردہ کیا چیز ہے تو ہر عورت خوشی خوشی پردہ کرے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بھی ایسا نہیں کرتے، آپ بھی ان مردوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت کو گھر میں قید کر کے رکھنا چاہیے، بالکل ایسے جیسے انہوں نے کوئی گناہ سرزد کر دیا ہو۔ ہم ایسا کب کرتا ہے زارون خان؟ وہ تل ملائے۔ آمنہ کو اور لالا کو نکال کر آپ نے یہی ثابت کیا داجی۔ میں نے عارضہ کو جائیداد سے اس لیے نکالا تھا کہ وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے، جبکہ ان کی ضد غلط نہیں تھی داجی۔ یہ آمنہ کا حق تھا کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ آگے بڑھے۔ آج بھی آمنہ کو لالا ہی یوں نہیں چھوڑتے ہیں اور وہی لے کر آتے ہیں، تو اس میں نہ تو کوئی بے حیائی ہے اور نہ ہی کوئی گناہ۔ تو اب تم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہی کہ آپ لالا کو معاف کر دیں، انہیں واپس بلا لیں۔ جب تک آمنہ کی پڑھائی مکمل نہیں ہوگا عارضہ واپس نہیں آئے گا، ہم جانتا ہے، لیکن وہ مہینے میں 1-2 بار تو آ ہی جایا کریں گے نا، کچھ دنوں کے لیے، اس لیے یہ ناراضگی ختم کریں اور انہیں واپس بلا لیں۔ اب تم سردار ہیں، تم چاہے تو اسے واپس بلا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں داجی کہ لالا آپ کے کہنے پر ہی واپس آئیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے بولا، ٹھیک ہے، کہہ دوں گا، اگر اسے آنا ہوا تو آ جائے گا۔ زارون مسکرایا، بہت شکریہ داجی۔ کچھ پل خاموشی کے بعد زارون دوبارہ بولا، داجی میں اپنے علاقے میں ایک اسکول بنوانا چاہتا ہوں جہاں صرف بچیاں پڑھیں اور خواتین ٹیچرز ہوں۔ اس کی بات سنتے داجی نے اسے دیکھا، مطلب میری اتنی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ وہ دل میں بولا، دیکھیں داجی، اس کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے کہ آپ الیکشنز میں جیت جاؤ گے۔ ہمارے علاقے میں کوئی اسکول نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو کافی دور جانا پڑتا ہے، اسی لیے اگر آپ اسکول بنواتے ہیں تو بچوں کو مشکل نہیں ہوگی اور نہ ہی والدین کو، اس لیے وہ مخالف پارٹی کے بجائے آپ کو ووٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اسکول صرف لڑکوں کا ہوگا۔ وہ ابھی بھی اپنی روایت پر قائم تھے۔ داجی اگر آپ بچیوں کے لیے بھی اسکول بنواتے ہیں تو آپ کی نیشنل اسمبلی میں جانے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے علاقے کے علاوہ آس پاس بھی بچوں کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے، جبکہ بہت سے والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں پڑھ لکھ جائیں۔ جب آپ یہاں اسکول بنوائیں گے تو وہ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی آپ کو ووٹ دیں گے، پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ اس علاقے میں ترقی لا رہے ہیں۔
بچیوں کی تعلیم سے ترقی کا کیا تعلق؟ تعلق ہے داجی، بہت گہرا تعلق۔ دیکھیں ابھی یہاں کوئی بچوں کا اسکول نہیں ہے، لیکن جب بن جائے گا تو سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ اس علاقے میں ویسی ہی ترقی لانا چاہتے ہیں جیسے دوسرے علاقوں میں ہے۔ پھر آپ جلد ایم این اے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو بہتر لگے وہ کرو۔ زارون داجی کو الیکشنز کا نام لے کر منانا، وہ مان جائیں گے۔ زارون کو عرضہ کی کہیں بات یاد آئی۔ عرضہ کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا۔ وقت ایسی طرح گزر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آمنہ کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور علاقے میں زارون اسکول بھی بنوا چکا تھا۔ ابھی بس اسکول بنانا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جلد حکومت سے کالج بنانے کی اجازت لے لے گا۔ آج وہ دونوں واپس حویلی جا رہے تھے۔ آمنہ خوشی سے پیکنگ کر رہی تھی جبکہ عرضہ بیڈ پر بیٹھے سے مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ آج سے 6 سال پہلے جب ہم یہاں آئے تھے تو تم روتی بھی آئی تھی، اور دیکھو تمہیں کتنی جلدی ہے واپس جانے کی۔ کیا تمہیں دکھ ہوگا کہ یہ فلیٹ چھوڑ جانے کا؟ اس فلیٹ میں 6 سال گزارے لیکن اس حویلی میں 16 سال گزارے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے خوشی ہے، وہ اسے دیکھتے بولی، لیکن مجھے نہیں ہے۔ وہاں ہمیں اتنی پرائیویسی نہیں ملے گی جتنی یہاں ہے۔ آمنہ ہنسی، لیکن مجھے وہیں جانا ہے۔ اب تو اللہ کے فضل سے اسکول کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی ہے، سب ٹھیک ہو گیا۔ بے شک 6 سال لگے لیکن اب آپ کا کہا صحیح نکلا۔ میرا کہا ہمیشہ صحیح نکلتا ہے، وہ اطراتے بولا۔ آمنہ پھر ہنس دی۔ بس خود کی تعریفیں کروا لیں آپ سے۔ اب جو تعریفی کے قابل ہو تو تعریف تو بنتی ہے نا۔ تعریف وہ جو دوسرے کریں، وہ اسے چڑھاتے بولی۔ تو تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں تعریف کے قابل نہیں ہوں؟ وہ اسے مصنوعی گھورتے بولا۔ میں نے ایسا نہیں کہا سائیں، وہ مسکراتے بولی۔ تو پھر کچھ نہیں سائیں، عمر کے ساتھ ساتھ آپ بوڑھے ہونے کے بجائے بچے بنتے جا رہے ہیں۔ ابھی میرے بوڑھے ہونے کی عمر نہیں ہے، ویسے یہی عمر ہوتی ہے، وہ مسکراہٹ دباتے مدھم آواز میں بولی۔ عارضہ نے اسے گھورا جبکہ آمنہ ہنس پڑی۔ اسے ہنستے دیکھ کے وہ خود بھی مسکرا پڑا۔